الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نبی اور آل نبی پر ایک بار بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ایک بار اور درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائیے. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ایک بار اور بآواز بلند فرمائیں. اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسين وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسين وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے جو راج ڈیل کی میلاد کمیٹی اسے مبارکباد ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل سجانے کا حضور نے انہیں پھر موقع عنایت فرمایا ہے. اور آج اس مصباح العلوم اردو سینٹر میں علماء کرام کے زیر نگرانی آج یہ پروگرام منعقد ہے. بالخصوص میرے کرم فرما حضرت علامہ و مولانا قاری اسماعیل مصباحی صاحب مدظ اللہ العالی کا مشکور ہوں. انہوں نے حکم دیا، موقع عنایت فرمایا کہ آپ کے سامنے میں کچھ سننے سنانے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. اور موضوع تو ویسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات کی حیثیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور ماہر نفسیات، تو یہ آج کا موضوع ہے جو یہاں کی طرف سے متعین کیا گیا ہے. حضرت علامہ مولانا کوثر صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، ان کے دیدار کا بھی شرف حاصل کر رہا ہوں. کبھی کبھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ گفتگو کے درمیان نئی آتی ہیں. وہ اس لیے آتی ہیں کہ علماء پہ نظر پڑتی ہے تو کچھ نئی گفتگو بھی ذہن میں آ جاتی ہے، آپ کی سماعتوں تک پہنچتی ہے. اللہ تبارک و تعالی بالخصوص مصباح العلوم اردو سینٹر کے جو معاونین ہیں ان پر اپنا اللہ خصوصی فضل فرمائے. اور جیسا کہ ہمارے حاجی رشید صاحب اور دیگر حضرات جو یہاں موجود ہیں جو اس کے معاون ہیں، اللہ سب پر اپنا خصوصی فضل فرمائے اور سب کے دامن مراد کو بھر دے. حضرات محترم، جیسا کہ ہمارے حافظ صاحب قبلہ نے انتہائی جامعیت کے ساتھ حافظ نور صاحب نے جو نورانیت بکھیری، تو اس میں انہوں نے جو کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام کمالات رکھے گئے ہیں، جو حضور میں نہیں تو وہ کچھ ہے ہی نہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ تمہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، تم کچھ بھی بن جاؤ، تمہیں کچھ بھی سیکھنا ہے بس مدینے والے آقا سے سیکھتے چلے جاؤ. تمہیں درس کے لیے بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، بھٹک رہے ہو تو مدینے کی طرف چلے جاؤ تو تمہارا بھٹکنا بند ہو جائے گا. تو دوستان محترم، اب آپ دیکھیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمارے ماشاءاللہ علامہ عرفان چشتی صاحب بھی تشریف لے آئے، آپ آگے آ جائیے. تو
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ موجودہ دور میں جو ہماری جو نفسیاتی پریشانی ہے، اور اس نفسیاتی پریشانی میں جس بیماری کو بچپن میں ہم سنتے بھی نہیں تھے، اب وہ ہر جگہ مسافہ کرتے نظر آتی ہے، اس کا نام ہے ڈپریشن۔ ڈپریشن تعویذات کی کتاب میں اس کا ترجمہ ملتا ہے، ورنہ اس کا ترجمہ بھی آسانی سے نہیں ملتا۔ تعویذات کی کتاب میں اختلاج قلب کہا جاتا ہے کہ اختلاج قلب کی تعویذ کیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جلدی اس کا ترجمہ بھی آپ ڈھونڈتے رہیں گے، لغت میں ڈپریشن کا ترجمہ نہیں ملتا۔ یعنی یہ ایسے زاویے سے انسان کو پکڑ لیتی ہے کہ وہ اپنے آپ سے نکلنے نہیں دیتی، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سوسائیڈل تھاٹس، یہ خودکشی کا خیال آتا ہے۔ یعنی وہ خیال کیوں آیا؟ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصور کرنا بھی حرام قرار دیا تھا، ادھر تصور یہ بیماری لے جاتی ہے۔ ذرا غور کریں، وجہ کیا ہے، بات کیا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ آخر یہ ساری چیزیں اس میں ماننا پڑے گا، ہم اپنے نبی کی تعلیمات سے کہیں نہ کہیں دور ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ان تعلیمات کے روشنی میں ہم اپنی زندگی گزاریں تو یہ خیالات نہیں آئیں گے، یہ ڈپریشن کی بیماری نہیں آئے گی۔ دیکھیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، بڑی بڑی باتیں کبھی ہمیں ہرٹ نہیں کرتی ہیں، مگر چھوٹی چھوٹی باتیں اتنا تکلیف دے دیتی ہیں، سامنے والا سمجھتا ہے یہ تو معمولی سی بات تھی، مگر اس کے بارے میں نہیں سوچا آپ نے کہ وہ جس نے سنا، جس کے بارے میں آپ نے کمنٹ پاس کیا ہے، اس کے لیے یہ کتنی بڑی بات ہے۔ کبھی بڑی بات محسوس نہیں ہوتی، مگر چھوٹی سی بات بہت زیادہ لگ جاتی ہے۔ کبھی سیریس ہو کر کے آدمی کہتا ہے تو اتنا محسوس نہیں ہوتا، مگر مذاق میں اگر کوئی کہہ دے، ہنستے ہوئے کہہ دے، وہی بات کئی دنوں تک ذہن میں پھنسی رہ جاتی ہے، وہ نہ جانے کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے قرآن کے ذریعے پہلے بتایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء ان یکن خیرا منہن ولا تنابزوا بالاسم الفسوق۔ اب آپ دیکھیں، اے ایمان والو، لا یسخر، مت مذاق بنایا کرو ایک دوسرے کا۔ ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق بنا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ اور اس آیت میں دیکھیں قوم کی بات کی، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، پوری قوم کی بات کی۔ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ بنائے، مسخرہ پن نہ کرے اس کے ساتھ، اس کا تمسخر نہ کرے۔ اب آپ دیکھیں، پوری قوم کی بات کرنے کے بعد بھی قرآن کہہ رہا ہے، اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ بنائیں۔ خاص طور پر عورتوں کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ عورتوں کے معاشرے میں یہ بات زیادہ پائی جاتی ہے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ اور ایسے القاب سے، ایسے ناموں سے نہ پکارا جائے، برے ناموں سے نہ پکارا جائے، نہ برے القاب سے پکارا جائے۔ بلال نام ہو تو بلی نہ کہا جائے، ادریس نام ہو تو ایڈی نہ کہا جائے، مبین نام ہو تو موب نہ کہا جائے۔ قرآن منع کر رہا ہے، ذرا غور کیجئے، اس لیے کہ ایسے نام بھی نہ رکھے جائیں اور ایسے ناموں سے پکارا بھی نہ جائے، بلکہ ایسے نام کا انتخاب کیا جائے کہ کہنے والے کو بھی مزہ آئے، سننے والے کو بھی مزہ آئے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ، اور ایسے نام بھی نہ پکارے جائیں جو برے ہیں، ایسے القاب بھی نہ دیے جائیں جو مذاق میں کبھی کسی کو دے دیا جاتا ہے۔
اور ایسا کرنے والا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو محشر میں اس کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ یہ تو قرآن نے کہہ دیا۔ نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی کسی پر کمنٹ پاس نہ کرے، کوئی کسی کا مذاق نہ بنائے، اور میرے نبی نے اس کا خلاصہ پیش کیا کہ مسلمان کی شان کیا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان اس کی شان یہی ہے کہ اس کی زبان سے بھی اور اس کے ہاتھ سے بھی لوگ محفوظ رہیں۔ حضرات محترم، چونکہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں اصلاحی گفتگو زیادہ ہوگی، یاد رکھیے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور نے فرمایا المسلم من سے، یعنی مسلمان، المسلم یعنی مسلمان جس میں ساری خوبیاں دیکھنا چاہتے ہو، اس کی شان یہ ہے، مسلم نہیں، المسلم، ساری خوبیوں والا مسلمان۔ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ جس کی زبان سے، یعنی ہاتھ کو بعد میں تذکرہ کیا گیا، زبان کا پہلے، ہاتھ سے جتنی تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی، زبان سے اس سے زیادہ پہنچائی جا سکتی ہے۔ غور کیجیے، اسی لیے فرمایا من سلم المسلمون، مسلمان کی شان یہی ہے اس کی زبان سے لوگ محفوظ رہے، وہ کسی پر طنز نہ کرے، وہ کسی کا مذاق نہ بنائے۔ آج سب سے زیادہ اگر مذاق بنانے والی قوم تو یہی مسلمان، سب سے زیادہ طنز کرنے والی قوم یہی مسلمان۔ اس کی زبان سے گھر کے لوگ محفوظ نہیں ہے، محلے کے لوگ محفوظ نہیں ہیں، اپنے محفوظ نہیں ہیں تو غیر کیا محفوظ ہوں گے؟ ذرا غور کیجئے، یہ مسلمان کی شان ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نباز انسانی میں سے کہ جس نے انسان کو پوری انسانیت سکھانے کے لیے، معاشرے میں، سوسائٹی میں بہترین زندگی گزارنے کے لیے، ایک بہترین معاشرہ بنانے کے لیے 2 جملوں میں سمجھا دیا۔ اپنی زبان کو بھی صحیح کر لے مسلمان، اپنے ہاتھ کو بھی بہتر کر لے مسلمان۔ جب میں ہاتھ کا تذکرہ کروں تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو صرف مارنا۔ یہ جو کرسپ کھا کے پیکٹ جو پھینک دیتے ہو اسٹریٹ میں وہ بھی آتا ہے، یہ جو کنکر پتھر پھینک دیتے ہو وہ بھی آتا ہے۔ افسوس کا مقام ہے اگر کلین اور نیٹ اسٹریٹ نظر آ جائے تو کہا جاتا ہے یہ غیروں کا محلہ ہے، اور گندا ہو جہاں پر ساری غلاظتیں نظر آئے کہا جائے گا مسلمان کا محلہ ہے۔ تصور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ نہ ہم زبان سے متاثر کر پا رہے ہیں، نہ ہاتھ سے متاثر کر پا رہے ہیں، پھر بھی دعویٰ یہی ہے کہ ہم سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ اچھے تو تب ہوں گے نا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائیں گے، تب ہم اچھے ہوں گے۔ ذرا غور کیجئے، آج کے دور میں اسی لیے فرمایا مسلمان کو چاہیے زبان بھی بہتر بنا لے، ہاتھ بھی ایسا ہو کہ جو کسی کو نقصان نہ پہنچائے، کوشش ہو کہ جان بوجھ کر کے بھی اور انجانے بھی کسی بھی مسلمان کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حدیث میں صرف مسلمانوں کے لیے کیوں کہا گیا، سارے انسانوں کے لیے کیوں نہیں کہا گیا؟ یہ طریقہ ہے نبی کا کہ جب تم خود درست ہو جاؤ گے، اچھے ہو جاؤ گے، جب تم اچھے ہو جاؤ گے تو تم ہی دوسروں کو اچھا کرتے نظر آؤ گے۔ پہلے خود کا بہتر ہونا، اگر یہ نبی نے گنجائش دے دی ہوتی کہ دوسروں کے ساتھ بھی، تو مسلمان دوسروں کے ساتھ ہی صرف اچھا رہتا، اپنے ساتھ کبھی نہ اچھا ہوتا۔ تو یہ کہا کم سے کم اتنا تو کرو کہ اپنوں کے ساتھ اچھے ہو جاؤ، دوسروں کے ساتھ تو ہمیشہ اچھے سے رہتا ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ اپنوں کے ساتھ اچھے سے نہیں رہتا۔ ہونا تو یہ چاہیے بھائی بھائی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے، پڑوسی پڑوسی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے۔ ارے اچھے طریقے سے رہنا، دیکھیے قرآن نے کیا کہا، الاخلاء یومئذ
بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اب آپ دیکھیں الاخلاء، دوستی، یہ دوست کون ہیں؟ یہ بعض آپس میں دشمن ہیں، یہ دشمن ہیں، عدو ہیں، اینمی ہیں. الاخلاء قرآن کہہ رہا دوست اور پھر کہہ رہا یہی دشمن، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمن. مگر ہاں جو پرہیزگار ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے. وہ کون پرہیزگار ہو گیا؟ جس نے دوستی مطلب کے لیے نہ کی ہو، اللہ کے لیے کی ہو. جس نے دوستی سیلفشنس کے لیے نہ کی ہو، اللہ کے لیے کی ہو. جس نے دوستی اپنی غرض کے لیے، خود غرضی کے لیے نہ کی ہو، اللہ کے لیے کی ہو. ایسی دوستی کرنے والا پرہیزگاروں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. شارٹ کٹ راستہ اللہ دے رہا ہے کہ دوستی بھی کرو تو اللہ کے لیے کرو. ذرا غور تو کیجئے، یہ پرہیزگار لوگ. اور یہ دوستی وہ دوستی ہوتی ہے جو اللہ کے لیے ہوتی ہے. وہ یہاں بھی رہے گی، وہاں بھی رہے گی. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ، اس کو اور قرآن نے یوں سمجھایا، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. کل قیامت کے دن یاد رکھیے گا، ظالم اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے چبا کر کے کہے گا کاش ہم نے رسول کی راہ اختیار کی ہوتی، کاش فلاں کو ہم نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. ایسے تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی معیط، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک مرتبہ اپنا تھوک پھینکنے کی کوشش کی تھی. اللہ نے اس کا تھوک پلٹا دیا اور اسی کے رخسار پر آ کر گر گیا، اور پھر اسی کے گال کو وہ جلاتا رہا، اور جب تک زندہ رہا تب تک اس کی گرمی وہ محسوس کرتا رہا. یاد رکھیے گا، یہ نبی کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں اور حضور کی طرف یہ حرکت کا، وہ اپنے آپ کو ہلاک و برباد کرتے ہیں. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. تو دوستان محترم، اب آپ دیکھیں، اور اس کے بعد اس جلن نے اس کو اتنا پریشان کیا کہ سمجھ گیا کہ یہ نبی برحق ہے. پھر آ کر کے اس نے کلمہ پڑھ لیا. اور دوستی کس سے تھی اس کی؟ امیہ بن خلف سے دوستی تھی. امیہ بن خلف نے کہا آج سے ہماری تیری دوستی ختم، میں تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گا، تو میرا چہرہ مت دیکھ. پھر اس نے کیا کیا؟ ارتداد کی راہ کو اختیار کیا، دین کو چھوڑ دیا. پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اس کے دوست نے، یہ بچ رہا تھا، یہ جہنم کی راہ پر تھا، مگر ایک دوست نے اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیا. اسی پر کل قیامت کے دن وہ کہے گا لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. پتہ یہ چل گیا معاشرے میں رہنے والے لوگوں، اس سے معلوم یہ ہوا اچھی دوستی ہمیں اچھا بنا دیتی ہے اور بری دوستی ہمیں برباد کر دیتی ہے. یہ بتایا کہ یہ سنگت جو ہوتی ہے نا، یہ بری سوسائٹی، بیڈ فرینڈشپ، یہ تمہارے لیے جہنم کا راستہ بناتی ہے، اور اچھی دوستی جنت کا راستہ تیار کر دیتی ہے. اسی لیے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ مثل جلیس الصالح وجلیس السوء کمثل صاحب المسک وکیل الحداد، کہ مثال دیا اچھی دوستی کی مثال ایسے ہے جیسے خوشبو کی دکان ہو، اور بری دوستی ایسے جیسے لوہار کی بھٹی ہو. اگر خوشبو کی دکان میں کوئی جائے گا کم سے کم خوشبو خرید کے لائے گا، اگر نہیں بھی خریدے گا تو خوشبو لے کر کے آئے گا. لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھے گا، یا تو کپڑا جلائے گا یا وہاں کی بدبو لے کر کے آئے گا. فرمایا کہ اچھی دوستی یہ خوشبو ہے، یہ خوشبو نہیں، خوشبو کی دکان ہے، خوشبو کی دکان ہے اچھی دوستی. غور کیجئے، اچھی سنگت، صحبت صالح ترا صالح کنات،
نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دیتی ہے اور برے کی صحبت و سنگت تجھے برا بنا دیتی ہے. اسی لیے فرمایا اچھوں کی دوستی خوشبو کی دکان ہے. جو اچھے ہیں ان کی صحبت میں رہو گے تو کامیاب ان کے ساتھ کی دکان ہے. ہم چاہتے ہیں کچھ لے کر ہی آتے ہیں. اب آپ دیکھیے میرے نبی نے کیسے سمجھا دیا. یہ ہے حضور ماہر نفسیات. ماہر نفسیات کہ ولیوں کے قریب کر دیا اور جو ولیوں سے دور ہٹ گئے. آپ سمجھیے یہ جو 24 نمبر 24 نمبر ایک چلتا تھا نا ایک زمانے میں, یہ نمبر اس لیے بوئے بد یعنی بوئے بد عدد میں نکالیں گے تو 24 آ جاتا ہے. یہ پہلے کہا جاتا تھا, مگر کیوں کہا جاتا تھا؟ اسی لیے کہا جاتا تو کہنے والے آج کے علماء نے, اس زمانے کے علماء نے یہ ترکیب سمجھائی تھی. تو اندازہ لگتا ہے کیونکہ جب ولیوں کو تم نے چھوڑا تو کہتے پھر 24 ہو گیا. وہ کیوں کہتے تھے؟ وہ اسی لیے کہتے تھے کہ خوشبو کی دکان چھوڑ کر کے آیا, یہ اچھی خوشبو چھوڑ کر کے آ گیا. یہ اولیاء اللہ کے دربار یہ خوشبو کی دکان ہے. اب آپ دیکھیے آج بھی میڈیکل سائنس جب ہمیں سمجھاتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ خوشبو سے ملتا کیا ہے؟ جواب ملا خوشبو جب سونگتے ہو اس سے راحت ملتی ہے. خوشبو سے راحت ملتی ہے. اب آپ سمجھتے ہیں درباروں پر کیا ملتا ہے؟ راحت ملتی ہے. کچھ ملے نہ ملے راحت مل جاتی ہے. اور جو اس سے بھاگتا ہے وہ بھٹکتا رہتا ہے, پریشان رہتا ہے. آج امت کے اندر جو یہ خلفشار ہے, اسی لیے جہاں جانا تھا وہاں جاتے نہیں, جہاں نہیں جانا تھا وہاں جاتے. یہ بربادی, یہ نقصان ہے, یہ تباہی ہے. حضرات محترم اب آپ دیکھیے, اسی لیے فرمایا کہ جب آدمی میں راحت آ جاتی ہے تو وہ مسکراتا ہے. اس لیے کہ کچھ لوگ تو مسکراتے ہی نہیں, مسکراتے ہی نہیں ہے. پوری طاقت لگا دیجئے تب بھی نہیں مسکراتے. مطلب یہ سوچتے, کبھی کبھی تصور میں آتا ہے کہ ایسی قسم کھا لی ہے کہ زندگی میں مسکرانا نہیں ہے. لیکن جب راحت آ جائے تو تبسموں کا فی وجہ اخیک لک صدقۃ. میرے نبی نے فرمایا تمہارے چہرے کی مسکراہٹ ہے مسلمان ویسے ہی ہے جیسے تم صدقہ دے رہے ہو. مسکرا کر ملنا صدقہ ہے. مسکرا کر جب ملتے ہو تو دوسروں کو بھی اچھا ملتا ہے کہ یہ ملنا چاہتا ہے. جب آپ مسکرا کے ملتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جس سے بھی ملتے ہیں وہ مسکرا کر ملے تو ایسا لگتا ہے وہ ملنا چاہتا ہے. پھر آپ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جاتی ہے. آقا علیہ السلام نے اس مسکراہٹ پر بھی توجہ دلوائی ہے. یعنی حضور چاہتے کہ امت مسکراتی رہے. اسی لیے یہ ماہر نفسیات نے کیسے ہمیں سنبھالا ہے. جہاں پر مسکراہٹ اور خوشی ہوگی وہاں ڈپریشن اور خودکشی نہیں ہوگی. اسی لیے فرمایا یہ تمہارا تبسم, یہ تمہارا مسکرانا, یہ تمہارے لیے ایسے ہی ہے جیسے تم رب کی راہ میں صدقہ دے رہے ہو. صدقے کو بھی کتنا آسان کر دیا ہے. مسکراتے چلے جاؤ, مگر مسکرانے کا بھی وقت بھی صحیح ہونا چاہیے. جنازے پہ نہ مسکرائیے گا, کسی کی میت پہ نہ مسکرائیے گا, کسی کے غم کے وقت میں نہ مسکرائیے گا. موقع صحیح ہونا چاہیے ورنہ پاگل کہے جائیں گے. اس لیے کہ میرے نبی نے شعور کو بیدار کرنے کے لیے ہر مقام پر توجہ دلوائی ہے. اور یاد رکھیے گا یہ مسکراہٹیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ جب اتحاد ہوتا ہے, محبت ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, اخوت ہے, آپسی بھائی چارہ ہو, میل جول ہو. اور جب یہ نہ ہو, اب آپ دیکھیں قرآن نے کیا کہا, وَيَقْطَعُونَ
ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. اللہ نے تو کہا، حکم دیا کہ میل جول سے رہو، محبت سے رہو، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. اللہ نے تو یہ کہا، لیکن لوگ رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں. رشتوں کو کاٹنا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اللہ کے حکم کو کاٹنے کے برابر ہے. اللہ کے حکم کو کاٹ رہا ہے. ذرا غور کیجئے. وَيَقْطَعُونَ، حضور موضوع ہی اصلاحی ہے تو کیا کیجئے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اور یاد رکھیے کہ یہ جو رشتوں کو کاٹتے ہیں، اصلی فسادی یہی ہے. فساد کی جڑ اسی سے شروع ہوتی ہے جب رشتے کاٹے جاتے ہیں. آج آپ دنیا کے لیے بہت اچھے ہو جائیے، اپنے گھر میں اگر آپ اچھے نہیں ہیں تو آپ اچھے نہیں ہیں. آپ اچھے نہیں ہیں. یہ آپ کا تصور ہے کہ آپ اچھے ہیں. آپ تو تب اچھے ہیں جب اپنوں کے ساتھ اچھے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں. اب آپ دیکھیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. فسادی ہے وہ جو اللہ کے حکم کو کاٹ رہا ہے. اللہ کے حکم کو کون کاٹ رہا ہے؟ جو اپنے گھر میں رشتوں کو کاٹ رہا ہے. رشتوں کو جوڑو، اس لیے کہ جو رشتوں کو کاٹے گا، اللہ نے کہا اولئک هم الخاسرون، وہی نقصان اٹھائے گا، وہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اب آپ دیکھیے، ذرا غور تو کیجئے. اسی لیے فرمایا کہ رشتوں کو جتنا جوڑ سکتے ہو، اور بھی کھول کر کے بتایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. حقوق بھی سمجھا دیا. اللہ کی عبادت کرو، کرتے رہو، شرک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیکیاں کرو اپنے قرابت داروں کے ساتھ. والدین کے ساتھ بھی کرو، اپنے قرابت داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اور وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ. اور سنیے، وہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، اس کے بھی حقوق ہیں. اور پڑوسی اگر آپ کا رشتہ دار ہے، اس کے ڈبل حقوق ہیں. دونوں کا اسی انداز سے خیال رکھا جائے. ہمارے معاشرے میں ڈپریشن کیوں نہ ہو، غیر اگر پڑوسی ہے تو ہمارا اخلاق بہت اچھا ہے. اور اگر اپنا پڑوسی ہو گیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ اخلاق ہر روز تار تار ہوتا نظر آتا ہے، جبکہ اس کے ڈبل حقوق ہیں. پہلے اس کا حق ہے کہ رشتہ دار بھی ہو، پڑوسی بھی ہو، اس کا پہلے حق ہے. اور صرف پڑوسی ہے، اگر رشتہ دار نہیں ہے تو اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے. اب آپ دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں کس انداز سے سمجھا دیا. قرآن کے ذریعے بتایا کہ ان حقوق کا پاس و لحاظ رکھو، اس لیے کہ اسی کے پاس و لحاظ رکھنے میں تمہارا اخلاق بھی نکھر کر سامنے آئے گا، اخلاص بھی نکھر کر سامنے آئے گا. مخلصین لہ الدین. ارے بھائی، دین کے ساتھ مخلص کون؟ میلاد شریف میں آپ آئے ہوئے ہیں، حضرت نے فرمایا آج کے دور میں امت مسلمہ کیوں اس طرح کا شکار ہو رہی ہے. وہ اتنا شور شرابے میں جانا چاہتی ہے کہ بہت ساری چیزوں کو خود ہی بھول جانا چاہتی ہے. اتنا شور کرو، اتنا شور کرو کہ کوئی ایسی آواز نہ آ جائے جو اسے دستک دے دے کہ کبھی اپنے بارے میں بھی تو سوچ لے، وہ کبھی اپنے بارے میں بھی تصور کر لے، وہ کبھی اپنا بھی تو خیال رکھے، کبھی اپنے بارے میں بھی تو سوچے. تو ذرا غور کیجئے. اسی لیے حقوق کو الگ الگ کر کے سمجھا دیا گیا، الگ الگ کر کے بتایا گیا، الگ الگ کر کے وہ کہا اختلاف یہ اتنی بڑی تباہی ہے، باعث انتشار ہے، اسی لیے اختلاف سے بچو. اور جب حقوق ادا ہوں گے تو اختلاف نہیں ہوگا. اور فرمایا اتحاد
اسی میں مضبوطی ہے. جب لوگ اپنے گھروں میں اتحاد پیدا کریں گے تو اپنے محلے میں بھی اتحاد پیدا کریں گے, اور جب یہ اتحاد کا مزاج ہوگا تب یہ امت متحد ہوگی. صرف نعرہ لگانے سے متحد نہیں ہو سکتی ہے. جو نعرہ لگواتا ہے کبھی اسی سے پوچھئے کہ بھائی اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کر رہا ہے کہ نہیں. بتائیے ایسے نعروں کا کیا اثر ہوگا, ایسی زبان میں کیا تاثیر پیدا ہو سکتی ہے. حقیقت تو یہ ہے, اسی لیے میرے نبی نے خود فرمایا پہلے اپنی اصلاح کرو, اپنی اصلاح کرو. اس لیے کہ تمہاری اصلاح جب تم کر لو گے تو اس اصلاح کا اثر ہوگا. جب دوسروں کے ساتھ آؤ گے, دوسروں کی اصلاح کرو گے تو اس کا اثر ہوگا. آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں میرا نبی ماہر نفسیات. اب آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں خطا ہو جائے, غلطی ہو جائے کسی سے آپس میں, معاف کرنے کا تصور ہی نہیں پایا جاتا. اب آپ دیکھیں سن 2 ہجری جنگ بدر کس سے ہوئی؟ مکے والوں سے. سن 3 ہجری جنگ احد کس سے ہوئی؟ مکے والوں سے. 5 ہجری جنگ خندق کس سے ہوئی؟ مکے والوں سے. حدیبیہ سے واپسی روک دیا عمرہ کرنے سے, کس نے روکا؟ مکے والوں نے. 8 ہجری فتح مکہ, 8 ہجری فتح مکہ, اور جب فتح مکہ 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ رسول اکرم مکہ پر پہنچ گئے, کعبۃ اللہ میں پہنچے. اب آپ دیکھیں بتوں کو گرایا, اور اس وقت صحابہ کرام پوری تیاری کر رہے تھے, پوری تیاری کر رہے تھے. آج کا دن بدلہ لینے کا دن, آج کا دن بدلہ لینے کا دن, آج کا دن جنگ کا دن, آج کا دن خون بہانے کا دن. میرا نبی کعبۃ اللہ سے باہر آتے ہی کہا الیوم یوم المرحمہ, آج بدلہ لینے کا دن نہیں بلکہ آج تو رحمت کا دن ہے, رحمت کی بارش کرنے کا دن ہے, رحمت کی برسات کا دن ہے. میرے نبی نے فرمایا آج معاف کیا جائے گا. اور میں ذرا غور کیجئے, یہ مکے والے تھے نبی کی راہوں میں کانٹے بچھانے والے, یہ مکے والے تھے جنہوں نے مصطفیٰ نماز پڑھ رہے ہیں تو پیٹھ پر اوجھڑی پھینک دی. یہ مکے والے تھے راہوں میں کانٹے بچھانے والے, یہ مکے والے تھے حضور پر زندگی کو اتنا تنگ کر دیا تھا, اپنے محبوب وطن کو چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑ گیا. اب ذرا غور کیجئے, اس کے باوجود بھی نبی نے کیا کہا, آج بدلے کا دن نہیں, آج تو رحمت کا دن ہے. ایسے دشمن, اے کانٹا بچھانے والوں ہم نے معاف کیا, اے ہماری راہوں کو روکنے والوں ہم نے معاف کیا, اے ہمارے اوپر اوجھڑی پھینکنے والوں ہم نے معاف کیا, اے ہماری گردن کو چادر سے لپیٹنے والوں ہم نے معاف کیا, طواف کعبہ کرنے پر روکنے والوں ہم نے معاف کیا, نماز پر ہم پر پابندیاں لگانے والوں ہم نے معاف کیا. اور کہا کیسے معاف کیا؟ ایسے معاف کیا جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا. لا تثریب علیکم اليوم, آج ہم نے ایسے معاف کیا کہ جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا. کوئی پرسش نہیں, کوئی سوال نہیں, یعنی کوئی طنز بھی نہیں, کوئی ہنسی مذاق بھی نہیں, معاف کیا تو معاف کر دیا. اگر رسول اللہ تلوار چلاتے تو اتنا اثر نہ ہوتا, معاف کرنے کا ایسا نتیجہ ہوا کہ مکے سے کفر کی جڑیں ہی کٹ گئے. ایسا اثر ہوا کہ مکے سے کفر کی جڑیں ہی کٹ گئی. میرے نبی نے سمجھایا تلوار چلانا آسان ہے, معاف کرنا مشکل ہے, مگر معاشرہ بنتا ہی اسی وقت ہے جب معاف کرنے کا مزاج بنا لیا. غور کریں, معاف کیا. آج یہ تصور حضور نے غیروں کو نہیں, وہ سب حضور کے اپنے قبیلے کے لوگ تھے, انہیں معاف کیا, اپنے رشتہ داروں کو معاف کیا, اپنے قرابت داروں کو معاف کیا. یہ تصور جب, اب آپ دیکھیں, میں تو کبھی سوچتا ہوں حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا رب اجعل ھذا بلدا آمنا, اے میرے رب, جب مکے میں آئے تھے
اے میرے رب اسے امن والا شہر بنا دے، اے میرے رب اسے امن والا شہر بنا دے۔ خدا کی عزت کی قسم، میرے نبی نے فتح مکہ کے دن جب یہ کردار پیش کیا ہے، اس دعا کی تکمیل بھی اسی دن ہوئی ہے۔ اس دعا کی تکمیل، وہ دعا جو کی تھی وہ مکمل اسی دن ہوئی ہے، اور اس کو مکمل کیا نبی نے معاف کر کے۔ کیا یہ ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہم اپنوں کو معاف کریں گے؟ یہ تصور ہو سکتا ہے؟ جائیداد کا جھگڑا معافی نہیں، جنریشن ٹو جنریشن، جنریشن ٹو جنریشن چل رہا ہے۔ گھر کے جھگڑے، والدین، معاف کیجئے گا کچھ باتیں تلخ بھی ہوں گی، بھائی موضوع ہی ایسا دیا گیا۔ والدین اگر وصیت کر کے نہ جائیں، خدا کے واسطے تمام والدین سے ہاتھ جوڑ کر کے اردو سینٹر میں گزارش ہے، خدا کے لیے وصیت کر کے جائیے، اپنے بچوں کے لیے وصیت کر کے جائیے، اس لیے کہ آپ وصیت نہیں کر کے جاتے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے بچوں کے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے۔ بانٹ دیجئے، دے دیجئے جو ان کے حصے کا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنے بعد دیجئے کہ میرے بعد، اس لیے کہ اپنے سامنے دے دیجئے فوراً بعد ہو جائیں گے آپ۔ میرے بعد وہ وصیت ضرور تیار کر دیجئے تاکہ آپ کی بھی قدر رہے۔ ہاں تو یہ سب چیزیں ہیں دوستان محترم۔ اب آپ دیکھیے، اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی باتیں آج باعث انتشار ہے۔ معاف کرنے کا تصور نہیں۔ سب سے زیادہ اختلاف ہمارے یوکے میں تو زوجین کے درمیان ہے، بیوی ہی نہیں معاف کرتی، جس کو معافی مانگنی چاہیے وہ معافی ہی نہیں کرتی۔ اور بھئی ایسی کشتی پر ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اس پر کوئی الگ نہیں ہے، ہر ایک دیکھ رہا۔ معافی وہاں ہے ہی نہیں۔ کمال تو تب ہے کہ جب بیوی شوہر کو معاف کر دے، حالت یہ ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، ماہر نفسیات میرے نبی نے سمجھایا اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے، اپنی آخرت کو روشن کرنا ہے، تو کم سے کم یہ مزاج تو بناؤ کہ معاف کرو، اس لیے کہ جو معاف کرے گا وہ معاف کیا جائے گا۔ تم یہاں معاف کرو گے، اللہ تمہیں وہاں معاف کرے گا۔ یہاں معاف نہ کرو اور تصور کرو کہ وہاں معاف کیا جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہر ایک کا جیسا شریعت نے، حضرت نے فرمایا ایک دائرہ ہے، اگر ہر ایک اس دائرے میں رہے، خدا کی قسم اطمینان ہی اطمینان ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ دائرے سے باہر آ جاتے ہیں۔ جب باہر آ جائیں، دائرے میں جانے کے لیے بہترین چیز ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک، ایک دوسرے کے ساتھ معاف کرنے کا تعلق پیدا کیجئے، معاف کیجئے ایک دوسرے کو۔ آج معاف کرنے کا مزاج ہو جائے، پیدا ہو جائے، تو گھروں میں بھی روشنی آ جائے، محلے میں بھی روشنی آ جائے، شہر میں بھی روشنی آ جائے، یہ اندر کی روشنی۔ اب آپ دیکھیں، یہ جو نفسیات جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اندر کی چیز ہے نا، یہ اندر کو توڑتی، یہ اندر کے پرزے پرزے کر دیتی ہے۔ آدمی بظاہر آپ کو مسکراتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی کبھی اندر سے بالکل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، وہ ہنستا ہوا دکھائی دیتا ہے، دل اس کا رو رہا ہوتا ہے۔ ایسے تصورات کے ساتھ ہر انسان زندگی، کہ ہر انسان کی زندگی میں یہ لمحے آتے ہیں، کیا میں ہوں کیا آپ ہوں، ہر ایک، کسی کی تخصیص نہیں ہے، ہر ایک اس میں شامل ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے مزاج میں یہ چیز آ جائے کہ ہمارے نبی نے جو ہمیں سکھایا ہے اس پر ہم عمل کریں گے۔ ہمارے نبی نے ہمارے باطن کو جوڑنے اور طاقتور بنانے کے لیے، اب آپ دیکھیے، اور اس کو روشن کرنے کے لیے ہمیں بتایا کہ اپنے اندر کچھ ندامت اور احساس پیدا کرو۔ اب آپ دیکھیے، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم۔
فرمایا گناہ کرو تو احساس گناہ بھی پیدا کرو. کم سے کم اللہ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے. مگر احساس گناہ ہونا چاہیے. جب خطا ہو غلطی ہو تو اس کا احساس بھی ہونا چاہیے. انعام بھی دیا اگر تم اپنے گناہوں کا اعتراف کرو. اعتراف, گناہوں کو جسٹیفائی نہ کرو. جسٹیفائی کیا تو ہلاکت ہے. جسٹیفائی کیا کہ ہم نے اس وجہ سے کیا, کرنا پڑ گیا, بربادی ہے. جہنم کا راستہ ہے, قبر کو آگ سے بھرنا ہے. طریقہ کیا ہے؟ احساس. اور اس کے بعد اعتراف. وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. انسان ہے, خطا ہوتی رہے گی, مگر نیکی کرتے رہو. نیکی کرتے رہو. جب تم اچھائی کرتے رہو گے عسى اللہ ان یتوب علیہم, یقیناً جب بھی اللہ سے معافی مانگو گے اللہ معاف فرما دے گا. اللہ غفور الرحیم, گناہوں کو بخشنے والا, رحم فرمانے والا. اور یہ جب احساس پیدا ہو کر کوئی توبہ کرتا ہے, میرے نبی نے سمجھایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا ہے. ایسا پاک و صاف ہوتا ہے. نبی تو پاک و صاف کر رہا ہے. اے امتی, اپنے آپ کو تم خود گندا کیوں کر رہے ہو؟ توبہ کے ذریعے پاک و صاف کیجیے. جتنا ہو سکے اللہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرے. ہم غور تو کریں, کم سے کم سوچے تو صحیح ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری خطائیں کیا ہیں, ہماری غلطیاں کیا ہیں. اسی لیے فرمایا کہ دیکھو لوگوں کے ساتھ ایک احساس جب پیدا ہوتا ہے تو یہ احساس جو ہے پھیلتا ہے. جب پھیلتا ہے تو دوسروں کا خیال آتا ہے. کیونکہ دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے تو دوسروں کا خیال آتا ہے. جب دوسروں کا خیال آتا ہے تو پھر اس کی پریشانی نظر آتی ہے. جب پریشانی نظر آتی ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ سوچتا ہے کہ کیا میں اس کی پریشانی دور کر سکتا ہوں. اگر وہ کر سکتا ہے تو کرتا ہے. تو پھر نبی کی بات بھی دیکھیے سامنے آتی ہے. حضور نے فرمایا دعوا مرضاکم عن الصدقہ, اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعے کرتے رہو. غور کیجیے, اپنے مریضوں کا علاج یعنی جو تمہارے اپنے ہیں, جو تمہارے اپنے ہیں ان کے لیے صدقہ نکالیے. ان کی صحت کے لیے صدقہ نکالیے, ان کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالیے. دعوا مرضاکم, اس کا نام حسن سلوک. دوسروں کے لیے صدقہ آپ نے نکالا. دعوا مرضاکم عن الصدقہ, مال کا صدقہ نکالا دوسرے کے لیے, ماں باپ کے لیے نکالا. اے اللہ اس لیے نکال رہے ہیں, ایک غریب کی مدد کر رہے ہیں تاکہ میرے ماں باپ سلامت رہیں, میرا بھائی سلامت رہے, میرے اپنے سلامت رہے, میرا تایا سلامت رہے, میرا چچا سلامت رہے, میرے اپنے سلامت رہے, میرے دوست سلامت رہے. کیا فرمایا؟ دعوا مرضاکم عن الصدقہ, اپنے مریضوں کا علاج کرو. اپنے مریضوں کا علاج کرو. صدقہ دے کر دوا کھلائیے, اللہ شفا پیدا کر دے. دعوا اس لیے کہ میں نہیں, میرا نبی کہہ رہا ہے. پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے, مصطفیٰ کا قول اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتا. دعوا مرضاکم عن الصدقہ. اور جب تم مال نکال دیتے ہو تو کیا کہا میرے نبی نے؟ زبو اعراضکم باموالکم, کہ اپنے عزت کی دفاع کرو اپنے مال کے صدقے میں. معلوم یہ ہوا اپنے بڑوں کی صحت کے لیے صدقہ نکالا, اللہ نے اسے صحت دے دی, اور صدقے کے صدقے میں اللہ نے تمہیں عزت عطا فرما دی. آپ دیکھیے دوستو, آپ بڑی دیکھ رہے ہیں, ذرا غور کیجیے, غور کیجیے. کیا فرمایا؟ مریضوں کا علاج. اب آپ دیکھیں, کہتے ہیں نا کہ صاحب ایک بیماری جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے. عام شکایت ہے. اس ماہر نفسیات مدینے والے آقا نے پہلے ہی سمجھا دیا, پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ سلامتی کا راستہ کیسا ہوتا ہے, کیسے اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے
اس لیے کہ حضور یاد رکھیے دنیا میں ماہر نفسیات بڑے بڑے آج بھی ہیں، کل بھی تھے. ہر ایک ماہر نفسیات اپنے دور کے لیے، میرا نبی ہمیشہ کے لیے، ہر دور کے لیے ماہر نفسیات. کل بھی ماہر نفسیات، آج بھی ماہر نفسیات، صبح قیامت تک ماہر نفسیات. انسان محتاج رہے گا میرے نبی کا. سمجھایا. آپ دیکھیں جتنی شکایتیں، بات تو سب وہی آ رہی ہے نا. موجودہ دور کی یہی سب شکایت، ایک بیماری گئی دوسری آ گئی، ایک مصیبت چھوڑ ہی نہیں رہی ہے. ارے بھائی نکالیے تو اللہ کے نام پر. دیکھیے کیسے مصیبت دور ہوتی ہے. وہ رب کی ذات ہے جو مصیبتوں کو دور کرتی ہے. اب آپ دیکھیں دوستان محترم، بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں ایک چیز ہے خواب. خواب بھی نفسیات میں اترنے والی چیز ہے. اس خواب نے بھی تباہ کر دیا. خواب کیا سمجھتے ہیں؟ بیٹھے بیٹھے خواب، چلتے پھرتے خواب. بلکہ ایسی ہماری امت، یعنی یہ جو ہماری قوم مصطفیٰ کی امت موجودہ دور میں ایسی کمزوری کا شکار ہو چکی ہے کہ خواب ہی کی دنیا میں رہ رہی ہے. یہ خواب یقیناً خواب ہے. خواب کا اپنا اثر بھی ہے. خواب کا اثر ہے بھئی قرآن میں ہی تذکرہ ہے. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. حضرت خلیل نے خواب ہی دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، چھری چلا دی. تو خواب ہے نا. خواب کی اتنی طاقت ہے، خواب کی اتنی طاقت ہے کہ چھری چلا دی. اور اللہ نے بھی کہہ دیا قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. تو خواب کی حقیقت کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا. حضرت رسول کائنات سے ہی اللہ نے کہا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. اللہ نے خواب کو سچ کر دکھایا. آپ مسجد حرام میں شان و شوکت سے جائیں گے، داخل ہوں گے. خواب دیکھا تھا، سچ کر دکھایا. تو خواب کی طاقت تو ہے. خواب کی طاقت ہے بھئی. خواب کی اتنی طاقت ہے. اس قالہ لے ابی ہی، اپنے والد سے کہا نا یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. میں نے خواب دیکھا. حضرت یوسف نے اپنے والد حضرت یعقوب سے کہا میں نے خواب دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. آپ نے کہا قال لا تقصص رؤیاک، یہ خواب کسی کو بتانا نہیں. یہ خواب یوسف کا تھا، سن لیتے دوسرے جل جاتے. ہر خواب ہر ایک سے بیان نہیں کیا جاتا ہے. دیکھیے ہر خواب ہر ایک سے بیان نہیں کیا جاتا. نبی نے نبی سے کہا لا تقصص رؤیاک، اپنے خواب کو بیان نہ کرنا، کسی سے بیان نہ کرنا. اس لیے کہ بیان کرو گے لوگ دشمن ہو جائیں گے. یہ خواب کی طاقت ہے نا. اور خواب دیکھیں یہ تو نبی کا خواب. اس لیے نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہی وحی الہی ہے. جو حکم ہے وہی خواب، وہی سچائی، وہی صداقت. اور حضرت یوسف جب قید میں ہے، وَدَخَلَ مَعُ السِّجْنِ فَتَيَانِ، 2 جوان داخل ہوئے. اب نبی نہیں، جیل میں ملاقات کرنے والے 2 جوان. قال احدهما انی ارانی آصر الخمر وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبینا بتاویلہ انا نراک من المحسنین. 2 قیدی. اب قید میں آنے والا متقی پرہیزگار ہو تو سکتا ہے، لیکن وہ دونوں نہیں تھے، مگر خواب دیکھا تھا اور خواب لے کر آئے تھے. اور وہ خواب بھی انہیں پریشان کر رہا تھا. قید میں تھے اور اس کے حل کے لیے حضرت یوسف کے پاس آئے. ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، انگور نچوڑ کر اس سے شراب بنا رہا ہوں. دوسرے نے کیا کہا؟ دوسرے نے یہ کہا کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹی ہے، پرندے اسے نوچ رہے ہیں. یعنی روٹی اٹھا کر لے جا رہا ہوں، پرندے اسے نوچ رہے ہیں.
نبینا بتاویل، اس کی تعویل کیا ہے، تفسیر کیا ہے، خواب کی تعبیر کیا ہے، ایکسپلینیشن اس کا کیا ہے، بتا دیجئے بتا دیجئے۔ اس لیے کہ ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ نیک لوگ ہیں، خواب کی تعبیر ایرے غیرے سے نہ پوچھا کیجئے، نیک لوگوں سے پوچھا کیجئے۔ یاد رکھیے گا میرے نبی نے فرمایا کہ خواب کبھی اپنے حاسدوں سے نہ بتاؤ، اس لیے جو بتا دے گا ویسا ہی ہو جائے گا۔ اپنے حاسدوں سے خواب نہ بتانا، جیسا بتا دے گا ویسا ہی ہو جائے گا۔ ذرا وہ خواب آپ کا ہے، کتنا زور ہے اس خواب کا، توڑ دیتا ہے یہ خواب، اور یہی خواب کبھی کبھی ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دیتا ہے۔ خواب ہے، یہ خواب ہے۔ وہاں دیکھے قید میں آئے ہوئے دو لوگوں نے خواب دیکھا، بتا دیا حضرت یوسف نے کہ جو شراب نچوڑ رہا تھا، کہا تم بادشاہ کو پانی پلاؤ گے، تم بادشاہ کے ساقی بنو گے، اور جو پرندہ نوچ رہا تھا کہا تم قتل کیے جاؤ گے، تمہیں سولی چڑھائی جائے گی، پرندے تمہارے جسم کو نوچیں گے۔ تعبیر بتائی، جو بتایا ویسا ہی ہوا۔ تھا خواب، بتا دیا، حقیقت بھی ویسی ہی ہو گئی۔ مجھے مختصراً چلنا ہے، اس خواب کے اندر بڑی ڈیٹیل ہے۔ اور پھر اسی سلطنت کے بادشاہ نے خواب دیکھا، وقال الملک انی ارى سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات۔ بادشاہ نے بھی خواب دیکھا، الگ الگ خواب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو عام انسانوں کا خواب بادشاہ جیسا ہو تو اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ بھی ہے کہ خواب دیکھ کون رہا ہے اسی طرح تعبیر بتائی جائے گی۔ ہر ایک کی خواب کا اپنا الگ الگ معنی۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، اور اس نے کیا دیکھا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں 7 فربا گائیں ہیں، موٹی موٹی 7 گائیں ہیں، اور دبلی دبلی 7 گائیں ہیں، جو کمزور نحیف دبلی پتلی جو گائیں ہیں وہ میں نے دیکھا 7 موٹی گایوں کو کھا گئی ہیں۔ دیکھ لیا خواب، اور پھر کہا ہم نے یہ بھی دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ 7 یعنی جو لہلہاتی ہوئی ہری ہری بالیاں ہیں کھیتوں میں سے، وہ بالیاں ہیں، اور سوکھی ہوئی بالیاں ہیں، وہ اخرى یابسات، سوکھی ہوئی بالیاں ہیں۔ خواب دیکھا، بڑے بڑے ماہرین کو بلایا، کہا قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا یہ صحیح بادشاہ، کچھ آپ پریشر میں رہے ہوں گے تو خواب دیکھ لیا ہوگا۔ اضغاث احلام، خواب ایسے بھی ہوتے ہیں، اضغاث یعنی لکڑی گھاس پھوس کی طرح، ایسے بھی خواب ہوتے ہیں۔ نفسیاتی خواب ایسے ہی ہوتے ہیں، پوری پوری کہانی انسان سوتے سوتے دیکھتا ہے، 4 گھنٹے کی کہانی، ایسے ایسے خواب، ادھر سے چلا ادھر گیا اس میں کوئی معنی نہیں ہوتا، اور خواب دیکھا بھول گیا تو سمجھ لیجئے بالکل ہی اس کا معنی نہیں تھا۔ ایسے بھی خواب، یہ نفسیاتی طور پر یہ خواب آتے ہیں، مگر یہ خواب بھی پریشان کرتے ہیں۔ برے آ گئے، دن بھر آدمی بالکل مایوس رہتا ہے، پتہ نہیں اس خواب کا مقصد کیا ہے۔ یہ بھی خواب، اب حضرت یوسف نے بتایا، حضرت یوسف نے اس خواب کی تعبیر کو بتایا کہ بادشاہ تیری سلطنت کے 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، خوب زراعت ہوگی، خوب کھیتی ہوگی، 7 سال قحط ہوں گے، اور یاد رکھو اگر بچانا ہے اپنی سلطنت کی رعایا کو بھوک سے، جب 7 سال کھیتی ہو تو وہ 7 سال جب خوب اناج ملے تو بھی تھوڑا ہی کھانا، تاکہ آگے کے 7 سال کے لیے بچ جائے، اور اناج کو دانے میں جو اناج ہوگا وہ بالیوں کے ساتھ رکھنا تاکہ خراب نہ ہو، جتنا ضرورت ہو بس اتنا ہی دانا نکالنا۔ یہ خواب تھا، قحط سے لوگ بچ گئے، یہ خواب تھا، قحط سے لوگ بچ گئے، مگر حضرت یوسف نے یہ بھی سمجھا دیا 200 پاؤنڈ کما رہے ہو تو خرچہ حساب سے کیا کرو، خرچہ حساب سے کیا کرو، اگر 200 کما رہے ہو 300 خرچ مت کرو، ورنہ یہ قحط سالی جو ہے پکڑ لیتی ہے، اور یوکے کی مہنگائی اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اسی لیے جتنا ہو اسی انداز سے بیلنس کیجئے تو خوشحالی رہے گی، خوشحالی رہے گی۔ ذرا غور کیجئے تو خواب، اس کے اثرات نفسیات پر پڑتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ خواب حضور نے فرمایا
کبھی شیطان تمہیں خواب دکھا کر کے تمہیں پریشان کرنا چاہتا ہے، تنگ کرنا چاہتا ہے، اور وہ خواب جس کو رویا کہا گیا، جس میں کوئی حکم ہوتا ہے، کوئی باتیں ہوتی ہیں، کوئی صداقت ہوتی ہے، ہر ایک کے اندر اپنی اپنی بات ہے، ہر خواب کا اپنا اثر ہے، وجود کو توڑتا ہے۔ میرے نبی نے کہا جو خواب نفسانی طور پر آئے، نفسیاتی طور پر آئے، جو خواب شیطانی طور پر آئے، جو برے خواب ہوں، جب دیکھو تو لا حول ولا قوت پڑھ دو۔ اب آپ دیکھیے خواب کیا کر رہا تھا، امت کو نفسیاتی طور پر توڑ رہا تھا، میرے نبی نے اس اثر کو لاہور کے ذریعے توڑ دیا ہے۔ کہا میں اثر ہی توڑ دوں گا۔ یاد رکھو میرا نبی ایسا ماہر نفسیات ہے، اگر تمہارا باطن پریشان توجہ گنبد خضرا کے مکی کی طرف کر لو، وہ بھی روشن ہو جائے گا، اور ظاہر پریشان توجہ گنبد خضرا والے کی طرف کر لو، وہ بھی سدھر جائے گا۔ جو ظاہر اور باطن کو روشن کر دے اسے مدینے والا آقا کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، اسی لیے خواب کی دنیا ہے، اپنا اس کا معاملہ ہے، لیکن برا خواب آئے حضور نے فرمایا سبحان اللہ العظیم ہی پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی پڑھ لو، اعوذ باللہ لہذہ الرؤیا پڑھ لو، یا اللہ یہ جو خواب جو تنگ کر رہا ہے اس سے مجھے بچا لے۔ حضور نے فرمایا ایسے برے خواب کو تحلیل کر دو، اڑا دو، مٹا دو، لاحول سے مٹا دو، اللہ کے نام سے مٹا دو۔ تو جو تمہیں توڑ رہا تھا حضور نے اس کے ہی اثر کو توڑ دیا۔ جو نبی یہاں ایسے بچا رہا ہے وہاں کیسے بچائے گا؟ جو یہاں مٹنے نہیں دے رہا ہے وہاں پر کیسے بچائے گا؟ ذرا غور کیجئے، میرے نبی نے بس آخری بات، آخری لمحے تک ہمیشہ کہتا ہوں میں، آخری لمحے تک امتی امتی کہا، امتی امتی کہا۔ امتی کا بھی یہی معیار ہونا چاہیے، آخری سانس تک یا نبی کہتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔